السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حرف و تجوید کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مدات کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی کہ 5 سے 6 جو مدیں ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ مد لازم تک اگر ہم گنتی کریں تو 5 مدیں بنتی ہیں، ولین لازم اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو یہ 6 مدیں بنتی ہیں۔ آج ہم 5 سے 6 مدیں جو ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے آپ تمام سابقہ اسباق کو سیکھیں۔ سابقہ اسباق کو سیکھنے کے بعد ہی اگلے تمام اسباق سیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ناظرین، سابقہ اسباق کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے تمام سابقہ اسباق کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے معنی ہیں دراز کرنا، کھینچنا، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ، سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں، جسے اگر ہم مد لازم و لین لازم کو ایک مد بنا لیں تو 5 بن جاتی ہیں، ویسے 6 کہا جاتا ہے اسے۔ بعض لوگ اسے 5 بھی کہتے ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ یہ ناظرین 6 مدیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، اور یہ بیسکلی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم جان لیں تو ہم قرآن پاک میں جس مقام پہ بھی پڑھ رہے ہوں، جو مد بھی آ جائے، ہمیں اس مد کا بہتر طریقے سے معلوم پڑ سکتا ہے کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے اور کتنے مقدار ہم نے اس مد کو کھینچنا ہے۔ نمبر 1، مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الف ہے، اف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، حروف مدہ۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ حروف مدہ ہے اور یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی لیے یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال، مد منفصل۔ اب جیسے یہ مد متصل ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو یہاں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، جیسے یعنی کہ مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، میں نے مثال میں ہی آپ کو سمجھا دیا مد متصل کیسے ہو رہی ہے۔ یہ مثال مد متصل کی کیسے بن رہی ہے، جاء، حروف مدہ کے بعد تعریف کے اندر بتانا چاہ رہے ہیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی قانون اپلائی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر مد متصل اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ الف مدہ ہے، یہ حروف مدہ ہے، اس سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ حمزہ آ گیا، حمزہ اسی کلمے میں ہے اور حروف مدہ کے بعد ہے، اسی لیے یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال، مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حروف مدہ ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو اسی لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ فی ایک کلمہ ہے، انفسہم یہ دوسرا کلمہ ہے، تو اسی لیے یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے، کتنی مقدار ہے اس کی۔ پیچھے ہم نے سیکھا سٹارٹ میں مد کے معنی دراز کرنا، کھینچنا، اور یہاں ہم نے 2 مدوں کی تعریفات سیکھی، مد متصل، مد منفصل۔ اب ہمارے ذہن میں
کہ ہم نے مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہے. تو نیچے یہ بتا رہے ہیں مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے مد متصل اور مد منفصل کو. تیسرا سوال مد لازم. اسی طرح پہلی مد تھی مد متصل، دوسری مد منفصل، اب آگے ہے مد لازم اور لین لازم. مد لازم اور لین لازم میں کیا فرق ہے؟ ان کی نام تو ملتے جلتے ہیں، مد لازم مد لین لازم، ان دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں. مد لازم میں کیا فرق ہے اور مد لین لازم میں کیا فرق ہے جو ان کے نام مل رہے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. یہ سکون ہے، یہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں، یہ سکون کا نشان ہے، جیسے یہ سکون کا نشان ہے. کہتے ہیں نا مد کے معنی دراز کرنا، کھینچنا. مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ، سکون. اسی طرح حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، یہ بھی سکون کا نشان ہے. یہ 3 دندانوں والی جو شکل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون کے اوپر آئی ہوئی ہے. حروف مدہ کے بعد یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد یہ سکون اصلی ہے اسی کلمے میں، تو اسی لیے یہاں پہ مد لازم ہو رہا ہے. اور مد لین لازم کی کیا تعریف ہے؟ حروف لین کے بعد اس میں صرف حروف لین کا فرق آ جاتا ہے. یہاں پہ حروف مدہ پہلی تعریف ہم نے مد متصل کی پڑھی، اس میں بھی حروف مدہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد منفصل میں ہم نے دیکھا انہوں نے کہا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. اب اگلی تعریف تھی مد لازم، وہاں پہ بھی یہی بتایا گیا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. نیچے چوتھی تعریف مد لین لازم میں یہ بتایا جا رہا ہے حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے اب انہوں نے مثال دی ہے عین، آپ دیکھ سکتے ہیں یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، آگے سکون ہے. یہ ہم نے سکون کی نشانی دیکھی، سکون اصلی اسے کہتے ہیں. یہ سکون، یہاں پر بھی سکون کے بارے میں بتایا گیا. مد لازم اور مد لین لازم کی مقدار کتنی ہے؟ ہم نے اوپر دیکھا مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچیں گے. اب نیچے مد لازم مد لین لازم ان دونوں کی مقدار یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ مد لازم مد لین لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے. مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. پانچویں مد ہمارے پاس آ جاتی ہے مد عارض، اور چھٹی مد ہے مد لین عارض. مد عارض اور مد لین عارض ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ مد عارض کی تعریف ہے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگی. جیسے مسلمون، وقف کی صورت میں ایک زبر گر گیا تو مسلمون. اور نیچے فرق یہ آ گیا مد لین عارض میں کہ یہاں پہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. پانچویں مد مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے مد عارض ہوگا. یعنی وقف کی وجہ سے ہم وقف کرنے لگے ہیں حرف پر، وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. جیسے مسلمون. چھٹی مد مد لین عارض. بیچ میں یہ کوشش بھی اکثر کرتا ہوں کہ مد عارض، مد لین عارض، مد لازم، مد لین لازم، اس کو آپ مشکل سمجھ کے نہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بالکل ایزی ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. جیسے مد لازم ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین عارض ہوگا. یہاں پہ لین کا فرق آ گیا، یہاں پر بھی لین کا فرق آ گیا. تو بیسیکلی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، آگے پھر حروف مدہ حروف لین کا فرق آ جاتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں مد لین عارض کیسے ہوگی. مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یا لین، یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین،
آگے وقف کی صورت آ گئی تو اس لیے یہاں پہ مد لین عارض ہو رہا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ہم نے تعریفات سیکھی ہیں جو 5 سے 6 مدیں ہیں۔ اگر آپ اسے مد عارض اور مد لین عارض کو 1 کر دیں تو یہ 5 ہو جاتی ہیں، اگر آپ الگ الگ پڑھیں تو یہ مدیں 6 ہیں۔ اکثر لوگ اسے 5 مدیں بھی قرار دیتے ہیں اگر مد عارض اور مد لین عارض کو 1 کر دیا جائے، بعض لوگ اسے 6 بھی کہتے ہیں، اگر آپ اسے الگ الگ پڑھیں تو یہ مدیں 6 ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین پریکٹیکلی تھوڑا سا سبق ہم پڑھتے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ ناظرین یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، تو مد متصل کو ہم 2، 2.5 الف یعنی 4 سے 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ایک الف کی مقدار کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے ایک انگلی کو کھلنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یہ 1 الف کی مقدار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے 2.5 الف کی مقدار یا 5 الف 4 الف کی مقدار تک مد متصل کو کھینچنا ہے، اور یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ جیم الف مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ واو الف مد لام کھڑا زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا۔ حمزہ یا زیر ای، ولائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے تشدید کہا جاتا ہے اور جس حرف پر آ جاتی ہے پھر اسے مشدد کہا جاتا ہے، اس حرف کو مشدد والا حرف کہا جاتا ہے، تو اس کو ہمیشہ دبا کر پڑھتے ہیں، جیسے ولائی۔ تو آج کا سبق ہمارا ناظرین مکمل ہوا، انشاءاللہ تعالی اگلا سبق آپ کو 2 سے 3 پارٹس کے اندر مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں۔ یہ جو ہم نے 5 سے 6 مدوں کے بارے میں آج سیکھا ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو، آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو بنا کر لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔